ارشاد باری تعالیٰ ہے، کئی لوگ ایسے ہیں جو مقصد حیات سے غافل کرنے والی باتوں کا بیپار کرتے ہیں تاکہ لوگ بھٹکتے رہیں، خدا کی راہ سے بے خبر ہو کر اور اس کا مذاق اڑاتے رہیں۔ اولئک لہم عذاب مہین، فرمایا ایسے لوگوں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ علامہ علوسی اور دیگر مفسرین اس کا شان نزول بیان کرتے ہیں۔ مکہ کا ایک متمول شخص جس کا نام نضر بن حارث ہے، یہ آیہ مبارکہ اس کے حق میں نازل ہوئی ہے۔ اصل معاملہ یہ تھا کہ حضور کی آمد سے پہلے یہ جہاں نہیں تھا، پوری دنیا میں اندھیرے تھے۔ آقا تشریف لاتے ہیں اور مکہ کے گٹا ٹوپ اندھیروں میں توحید کا چراغ جلاتے ہیں۔ پھر اتنے اجالے انوار اترے کہ جو لوگ در در پہ دھکے کھا رہے تھے، آقا کی صدائے دل نواز نے انہیں کھینچ کے ایک خدا کے آگے جھکنا سکھا دیا۔ حضور کی تبلیغ کی تاثیر سے فرد واحد سے لوگ ایمان لانے لگے، اسلام نشو و نما پانے لگا۔ مخالفین، اسلام دشمن، یہ باہم جڑ بیٹھے اور انہوں نے معاذ اللہ کہا کہ ہم بانی اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے، اور اس شمع کے گرد جو مٹھی بھر پروانے ہیں ہم انہیں خاک میں ملا دیں گے۔ لیکن وہ کیا کسی نے خوب کہا کہ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، اور جدا ذکر خدا بلند کرے، کیڑا جمعہ اس نو بند کرے، او دے ذکر دا محافظ آپ خدا پڑھو لا الہ محمد الرسول اللہ۔ ہزارہا مخالفتوں کے باوجود اسلام پھیلا، اسلام نشو نما پاتا رہا۔ میں نے جس شخص کا نام لیا نضر بن حارث، جس کے حق میں یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی، یہ تاجر تھا، ملک شام ایران تجارت کے لیے اس کا آنا جانا تھا۔ اس نے وہاں سے رستم و اسفندیار کی جنگی قصے کہانیاں خریدی، مکہ آیا اور لوگوں کو جمع کر کے کہتا ہے کہ تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم عاد و سمود کی کہانیاں سناتے ہیں، میرے پاس آؤ میں تمہیں اجمیوں کی کہانیاں سناؤں گا۔ یہ چال تھی اس کی، اور لوگوں کو جمع کر کے لوگوں کو قصے کہانیاں سناتا۔ ایک اور بھی چال تھی اس کے پاس، حسن کی پری پیکر باندیاں تھیں جن کا ناچ گانا لوگوں کو سناتا دکھاتا تھا۔ تو اس کی محنت سے کچھ کچے ایمان والے لوگ مرتد بھی ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے حق میں یہ آیہ مبارکہ نازل کی کہ جو مقصد حیات سے غافل کرنے والی باتوں کا بیپار کرتے ہیں ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ لہو الحدیث کی تشریح میں علماء تفسیر بیان کرتے ہیں، اس سے مراد گانا بجانا اور موسیقی ہے۔ نضر بن حارث یہی کام کرتا تھا، قصے کہانیاں اور ناچ گانا، اور فرمایا جو اس طرح کے کام کریں گے ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ دوستو، یہ گانا، یہ موسیقی، اس کا ہمارے اوپر حملہ کب ہوا؟ سنتے چلیے گا۔ یہ خلافت راشدہ کے دور کے اختتام پر یہ موسیقی ہمارے اوپر حملہ آور ہوئی۔ تاہم اس وقت تو ملت اسلامیہ کا نظام دفاع مضبوط تھا، تو آبادی کے انتہائی قلیل حصے کو متاثر کیا گیا، اور آج 14 صدیاں بیت گئیں اور ملت اسلامیہ کا نظام دفاع کمزور ہوا، اور یہ موسیقی ہمارے جسموں میں سرایت کر گئی۔ کل تک جو روح کی سزا تھی، آج وہ روح کی غذا۔ بقول اقبال کے آپ فرماتے تھا جو نہ خوب بات تدریج وہیں خوب ہوا، کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ کل تک جو روح کی سزا تھی، آج وہ روح کی غذا۔ آپ دیکھ لیجئے، جو گانا گاتے ہیں وہ بچپن کا شوق بھی کہتے ہیں اور اللہ کا فضل بھی کہتے ہیں، اور جو گانا سننے والے ہیں وہ اس کو روح کی غذا کہتے ہیں۔ نہ گانا گانے والا غلط کہہ رہا ہے، نہ سننے والے اس کو گناہ جانتے ہیں۔ میرے نبی تو فرماتے میں محمد آلات موسیقی کو توڑنے آیا ہوں، اور فرمایا جو باندیوں سے گانے سنے گا اللہ قیامت کے دن ان کے کانوں میں سیسا پگھلا کے ڈالے گا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی روایت ہے، آقا فرماتے جو اس حال میں مرا کہ وہ گانے سن رہا تھا، فرمایا مر جائے تو اس کا جنازہ بھی نہ پڑھو۔ عزت کی موت نہیں کہ بندہ گانا ہی سنتا مرے،
ہمارے اسی گجرانوالہ میں ماڈل ٹاؤن میں آج سے تقریباً 1-1.5 عشرہ پہلے کی کہانی ہے۔ قاری عبداللطیف جلالی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ نماز فجر کا وقت ہے، پہلی رکعت کا پہلا سجدہ ہے، پیشانی اللہ کے حضور جھکی ہے، سبحان ربی الاعلیٰ کے نغمے ہیں۔ اللہ نے فرشتے کو بھیج دیا، فرشتہ روح کفس انصری سے کھینچ کے لے گیا۔ اس عالم نے، حافظ نے دائی اجل کو لبیک حالت سجدہ میں کہا، قیامت کے دن جب اٹھے گا تو اس کے لبوں پر سبحان ربی الاعلیٰ کے نغمے ہوں گے۔ بھائی جان، جیو شان سے، مرو ایمان سے۔ یہ موت کو اچھی موت نہیں کہ بندہ گانے سنتا مرے، دوست کی دعوت پہ گئے، شراب کے جام چلے، فحش گانے چلے، گاڑی کہیں کسی دیوار سے، کیکر سے ٹکرا گئی، موت کی گھاٹ اترے، بتاؤ وہاں فرشتہ کیا لکھے گا؟ میرے نبی فرماتے جو اس حال میں مرا کہ وہ گانے سن رہا تھا تو اس کا بھی جنازہ بھی نہ پڑھو۔ امام منذری الترغیب و ترہیب میں ایک روایت لائے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے 2 آوازیں قابل لعنت آوازیں ہیں، ایک فرمائے خوشی کے وقت گانا اور دوسرا فرمائے غم کے وقت بین کی آواز۔ یہ دنیا اور آخرت میں قابل لعنت آوازیں۔ دیکھیں، اسلام خوشی سے منع نہیں کرتا، اسلام کہتا ہے نعمت ملے چرچا کرو۔ نعمت کے حصول پر منہ بسورنا نعمت کی بے قدری کہلاتا ہے، لیکن یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ اسلام غیرت مند دین ہے۔ اپنے ماننے والوں کو بےہودگی کا درس اسلام کہتا ہے میرے ہو تو میرے ہی بن کے رہو، آدھا تیتر آدھا بٹیر، یہ اسلام کا مزاج نہیں۔ اسلام کہتا ہے سر سے لے کر پاؤں تک اسلام کے سانچے میں ڈال جو۔ اسلام خوشی سے، میں نے عرض کیا، منع نہیں کرتا۔ میں مثال سے عرض کروں گا، شادی ہوتی ہے، شادی کے بعد آرزوؤں کا ایک جہان ہوتا ہے۔ شادی کے فوراً بعد جو دل میں سب سے پہلی خواہش پیدا ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ اللہ ہمیں اولاد کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک، اولاد من کا قرار۔ اولاد کو عصائے پیری، بڑھاپے کا سہارا کہتے ہیں، لیکن یہ میرے اللہ کی مرضی، اللہ کسی کو امتحان میں ڈال دے، 10-20 سال اولاد نہ ہو، آنکھیں بوڑھی ہو جائیں یار انتظار کرتے کرتے، اور آپ بے اولاد حضرات کے رویے اور ان کے دعاؤں کے لیے جو درخواست کرنا ہوتا ہے وہ آپ لوگ، ہم اچھی طرح جانتے ہیں، ہم لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے۔ مسجد میں آئے تو مولانا صاحب سے دعا کی درخواست، شیخ کے پاس گئے تو حضرت سے دعا کی درخواست، حاجیوں کے قافلے چلے تو ان سے بھی دعا کی درخواست کہ میرے لیے دعا کرنا کہ اللہ مجھے اولاد سے نوازے۔ اولاد دولت بڑی ہے یار۔ میں ٹوبہ ٹیک سنگھ ایک جگہ حاضر ہوا، میرا جو میزبان تھا اس نے مجھے دعا کے لیے کہا، میں نے اس کے لیے دعا کر دی، بے اولاد تھا، اور اس نے جو اگلی بات سنائی نا اس نے مجھے تڑپا دیا۔ وہ کہتا ہے مولانا ہم 6 بہن بھائی ہیں، 5 بھائی 1 بہن، اور ہم سب شادی شدہ ہیں، اور شادی کی عمریں بھی بیان کرتے 17 18 20 سال، اور رو کے کہتے ہیں کہ ہم سب بے اولاد ہیں۔ 6 بہن بھائی اور کسی کی ہاں بے اولاد نہیں۔ اولاد دولت بڑی ہے بھائی، لیکن اللہ امتحان میں ڈال دے، 20 سال اولاد ہی نہ ہو۔ اچھا اگر اللہ کسی کو 20 سال بعد بیٹا دے، بیٹی دے، بیٹا دے تو خوشی کرتے، بیٹی پہ تو خوشیاں کہاں ہوتی ہیں بھائی؟ یہ ہمارے رویے اور مزاج ہیں۔ 20 سال کسی کے ہاں بیٹا ہو تو بندہ منہ بسور کے بیٹھ جائے تو ہم کہیں گے اس کو نعمت کی قدر نہیں۔ تقاضا ہے بھائی نعمت ملی ہے تو چرچا کرے۔ اچھا اللہ نے بیٹا دیا تو کیا ہم نے سجدہ شکر ادا کیا؟ بیٹا ملا تو کیا ہم نے خوشیوں کو دوبالا کرنے کے لیے سونے محمد کا ذکر کیا؟ انتہائی معذرت سے کہوں گا، ہم نے لوگوں کے رویے دیکھے پڑے ہیں۔ میں ایک دیہات کا رہنے والا ہوں، اور ہمارے دیہاتوں میں جب کسی کے ہاں بیٹا ہوتا ہے تو وہ سب سے پہلا کام کیا کرتا ہے؟ وہ ڈیک آن کرتا ہے، اور اس خیال سے کرتا ہے کہ اس کے کان میں کسی غیر کی آواز نہ پڑے۔ بھائی قابل لعنت آواز تو آپ پہلے دن ڈال رہے ہو، حالانکہ اس وقت حکم یہ ہے کہ اس کے کان میں دائیا کی آواز بھی نہ پڑے، کیونکہ بچہ پہلی آوازوں سے مانوس ہوتا ہے۔ دائیا نے کوئی گالی تو نہیں دینی، گانا تو نہیں گانا، مبارکباد ہی دینی ہے، لیکن یہ شعبہ حساس بڑا ہے۔ پہلی آواز اس کے کان میں جو سب سے پہلی پڑے وہ اللہ اکبر کی پڑے۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہوا؟ بیٹا ہوا تو پہلے دن گانا چل گیا۔ وہاں تو حکم ہے کہ دائیا کی آواز بھی نہ پڑے، بچہ پہلی آوازوں سے مانوس ہوتا ہے۔ اور پھر سید اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ جب بچہ دنیا میں آئے اور اذان پڑی، اور اس کے بعد یہ والدین کا حق بنتا ہے، اولاد کی تربیت کا شعبہ ماں باپ کے کندھوں پہ ہوتا ہے، اور بالخصوص ماں کے کندھوں پہ۔ اس کو اللہ اللہ سکھائے، اللہ اللہ سیکھ جائے، لا الہ کی لوریاں دے، لا الہ سیکھ جائے، پھر محمد الرسول اللہ۔ اس کے بعد آپ نے جو بھی سکھانا ہے، ماما سکھانا ہے یا پاپا سکھانا ہے، ڈیڈی سکھانا ہے، یہ بات کی باتیں ہیں۔ میرا سوال یہ ہے، بچہ آیا تو کیا ہم نے سجدہ شکر ادا کیا؟ بچہ آیا تو کیا خوشیاں دوبالا کرنے کے لیے
ہم نے لوگوں کو جمع کر کے حضور کے تذکرے کیے. میں نے کہا کہ ہمارا پہلا کام گانا چلتا ہے، اور جب بچے کو سکھانے کا معاملہ آیا تو کیا توتلی زبان سے اس نے اللہ اللہ پکارا. میں معذرت سے کہوں گا، بچے بڑوں سے سیکھتے ہیں نا، اور بچوں کو نیک بنانے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ خود نیک بنیں. لیکن ہمارے گھروں کا ماحول ایسا ہوتا ہے کہ ہم گالی سے کلام کرتے ہیں اور گالی پہ ہی ختم کرتے ہیں. اور بچے نے گھر کے ماحول سے گالی سیکھی، اور جب گالی زبان پہ آئی تو گھر کے بڑے سر پکڑ کے نہیں بیٹھے کہ غفلت کا نتیجہ. سنجیدہ نہیں ہم ہوئے کہ ہم اپنی زندگی سے گھر سے اس کو نکال دیں، بلکہ ہم اس بچے کی باقاعدہ معذرت سے کہوں گا حوصلہ افزائی کرتے ہیں. اور وہ حوصلہ افزائی کیا ہوتی کہ جو گالی مجھے دی ذرا دادا ابو کو، ذرا کو پاپا کو یا ماما کو سناؤ. معذرت سے یہ کچھ سنانے والی چیز تو تھی نہیں، ہمیں چاہیے تھا زندگی سے نکال دیتے. حوصلہ افزائی کی، اور اس حوصلہ افزائی کا نتیجہ بڑا بھیانک. جب وہ بچہ بڑا ہو کے باپ کو گالی دیتا ہے نا، ماں کو گالی دیتا ہے، بہن کو گالی دیتا ہے، بھائی کا گریبان نوچتا ہے، تو پھر ہم کہتے ہیں اس کو کسی نے تعویذ ڈال دیے. کسی کا کیا قصور بھائی؟ تعویذ بچپن کا تھا، بچپن میں گالی سکھائی، اور آج بڑا ہو کے گالی دے رہے تو کسی کی بیٹی پہ کیوں الزام لگاتے کہ ہماری بہو نے اس کو تعویذ ڈال دیے؟ وہ قصور ہمارا تھا. دیکھیے اگر ہمارے گھر کا ماحول قرآن پڑھنے والا ہے، حدیث پڑھنے والا ہے، محمد عربی پہ درود پڑھنے والا ہے، تو بھائی اس کے بھی نتائج ہے. بختیار کاکی ایک بہت بڑا نام ہے، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی. اس نام سے قطب الدین نے شہرت پتہ کیوں پائی؟ کاکی ہندی کا لفظ ہے اور اس کا معنی روٹی ہے. اس نام سے قطب الدین کی شہرت اس وجہ سے ہوئی تھی کہ والدہ بچپن میں بیٹے کو کہتی بیٹا مصلی بچھا، دامن پھیلا اور رب سے مانگ. اور ماں تازہ کھانا بنا کے ساتھ والے کمرے میں رکھ دیتی. بیٹا آتا کھانا کھاتا اور ماں سے اظہار کرتا ہے ماں اللہ مہربان بڑا ہے، میں اس کے حضور پیشانی جھکاتا ہوں، دامن پھیلاتا تو وہ مجھے کھانا دیتا ہے. ماں خوش ہوتی کہ میرے بیٹے کا رب کے ساتھ توکل کا رشتہ جڑ گیا. یہ مشق کافی دیر جاری رہی. ایک دفعہ آپ فرماتی میں کام کی غرض سے گھر سے باہر تھی، آنے میں تھوڑا سا وقت لگا، لیکن دل ڈوبنے لگا کہ اللہ میں نے بڑی محنت سے قطب الدین کا تیرے ساتھ توکل کا رشتہ جوڑا ہے، کہیں وہ کمزور نہ ہو جائے. آپ فرماتی میں گھر آئی تو دیکھا کہ قطب الدین محو استراحت تھا. بیدار ہوا تو میں نے جھجکتے پوچھ لیا بیٹا قطب الدین کھانا کھایا؟ تو کہا ماں کھانا کھایا ہے، لیکن جو کھانا آج کھایا ہے پہلے کبھی نہیں کھایا، اور جو مزہ آج آیا ہے ماں پہلے کبھی نہیں آیا. دیکھیے مائیں رب سے جوڑتی تھی. آپ جو سکھاؤ گے اس کے نتائج بہر صورت ضرور آئیں گے. اگر گانا سکھاؤ گے تو گانا آئے گا، گالی سکھاؤ گے تو گالی سے آئے گی. اگر گھر کا ماحول قرآن و حدیث والا ہے، محمد عربی پہ درود پڑھنے والا ہے، تو اس کے بھی نتائج ہیں. شیخ جزولی ایک بڑی خوبصورت بات لکھتے ہیں، دلائل الخیرات امت کو درود پہ تحفہ دیا. اس کو لکھنے کا سبب بیان کرتے، فرماتے میں ایک دن سفر میں تھا تو شہر سوس کے قریب سے گزرا تو نماز ظہر کا وقت تنگ تھا. ایک کنواں نظر آیا لیکن وہاں سے پانی نکالنے کے لیے ڈور رسی ہمارے پاس نہیں تھی. قریب 8-9 سالہ بکریاں چرا رہی تھی. میں نے اس بچی سے کہا بیٹا اپنے گاؤں سے ڈور رسی لا دو. اس نے ڈور رسی تو نہیں لا کے دی. اس نے کہا آپ کہاں سے آئے ہو؟ تو آپ نے بتایا کہ میں کہاں کا رہنے والا ہوں. کہاں کے ارادے ہیں وہ ابھی بتا دیا. نام پوچھا تو حضرت کا نام بڑا تھا. کہتی حضرت ناراض نہیں ہونا، تقوی و عبادت کے تذکرے میں نے اپنے بڑوں سے آپ کے بارے میں سنے ہیں، لیکن مجھے اس بات پہ افسوس ہوا کہ آپ ایک چھوٹا سا کام بھی نہیں ہو رہا. کام کیسے ہونا تھا بھائی؟ ڈول رسی ہوتی تو نکالتے. وہ بچی یہ بات کہہ رہی کہ حضرت آپ سے یہ بھی کام نہیں ہو رہا. فرماتی یہ بات کہہ کہ بچی کنویں پر آئی اور کنویں پر آ کر اس نے تھونک پھینکی تو وہ چشمہ بن کے پانی اوپر آ گیا. فرماتے میرا سارا بدن پسینے سے شرابور ہو گیا کہ اللہ ماجرا کیا ہے. خیر نماز پڑھی، بچی کو بلا کے کہا بیٹا کیا وظیفہ پڑھتی ہو؟ اس نے کہا حضرت میں صبح اجڑ لے کے آتی ہوں، شام گھر چلی جاتی ہوں. فرماتے میں نے تھوڑا سا تردد کیا کہ بیٹا مجھے بتا دو میں بھی وہ وظیفہ پڑھا کروں گا. تو اس نے کہا مجھے ایک بات پہ فخر ہے، میں سارا دن بکریاں بھی چراتی ہوں اور سونے محمد پہ درود بھی پڑھتی ہوں. اور اس نے کہا میں نے تو حضور کی سنت کو ادا کیا ہے کہ حضور ایک سفر میں تھے، پانی کی ضرورت تھی، سریرا کنواں آیا اور میرے نبی نے اس کنویں میں اپنا مبارک لواب دہن پھینکا تو وہ چشمہ بن کے پانی اوپر آ گیا. دیکھیں گھر کے ماحول سے درود و سلام کے گجرے تھے تو اس 9 سالہ بیٹی کے دل میں یہ درود و سلام اور پڑھنے کی عادت کس نے ڈالی تھی؟ یہ گھر کے ماحول سے ملتی ہے. جو سکھاؤ گے تو اس کے نتائج ضرور آئیں گے. 2 آوازیں قابل لعنت ہیں، خوشی کے وقت گانا اور غم کے وقت بہن کی آواز. میرے نبی فرماتے ہیں کہ میری امت پہ ایک ایسا زمانہ آئے گا لوگ ریشم، زنا اور گانے بجانے کے آلات کو حلال قرار دیں گے. اور فرمایا ایسا بھی زمانہ آئے گا لوگ شرابیں پئیں گے، نام بدل دیں گے، موسیقی دھن ہوگی. اور فرمایا پھر اللہ اس قوم کے بیٹوں سے ناراض ہو جائے گا. ناراضگی کیسے ہوگی؟ اللہ انہیں کھینچ کے
زمین میں لے جائے گا، بعض کو خنزیر اور اللہ بندر بنا دے گا۔ جب قوم کا جوان آوارہ مزاج ہوگا نا، شرابیں پیے گا، نام بدلے گا اور موسیقی دن ہوگی، تو پھر اللہ ناراض ہوگا، اور ناراضگی کا اظہار کیسے ہوگا کہ اللہ انہیں کھینچ کے زمین میں لے جائے گا۔ یہ جھٹکا جاتلا میں بھی لگا آج سے 1-2 سال قبل، اور اگر آپ ماضی کے دریچوں میں جھانک کر کے دیکھو تو 2005 میں بھی ایک جھٹکا لگا تھا۔ اس جھٹکے نے ہمارا نقصان بڑا کیا تھا، مانسیرا سے ضلع باغ تک 1 لاکھ انسانوں کی ہڈیاں ٹوٹ گئی تھی۔ یہ جزوی عذاب ہے بھائی، یہ قوموں کو سنبھلنے کا موقع دیا جاتا ہے۔ تو کہا اللہ انہیں کھینچ کے زمین میں لے جائے گا، بعض کو خنزیر اور اللہ بندر بنا دے گا۔ انسان ظاہری طور پہ خنزیر بندر تو نہیں بنے گا، لیکن خنزیر اور بندر کی جو صفات ہیں وہ انسان میں آ جائیں گی۔ علم حیاتیات میں لکھا ہے خنزیر کی سب سے بڑی صفت یہ ہے کہ وہ بے غیرت اور بے حیا ہوتا ہے، اور بندر کی صفت وہ نکالی کرتا ہے، ایکٹنگ کرتا ہے۔ یہ شوبز کی دنیا پہ آپ سنگر سننے والوں کے مزاج آپ بھی اسی طرح جانتے ہو، ہم بھی جانتے ہیں۔ فرمایا سب سے بڑا نقصان کیا ہوگا کہ اس قوم کے بیٹوں سے حیا کو چھین لیا جائے گا۔ اور اقبال تو دعائیں مانگتا رہا کہ حیا باقی نہیں زمانے کی آنکھ میں، خدا کرے کہ تیری جوانی بے داغ رہے۔ تو اللہ حیا والی زندگی عطا فرمائے۔ روحوں کی غذا موسیقی نہیں ہے، یہ ہمیں کسی نے غلط بتایا ہے۔ ایلن بلوم عیسائی مفکر گزرا، اس سے سوال کیا گیا کہ تیرے نزدیک موسیقی کیا ہے، تو وہ کہتا ہے یہ روح کی کچرا غذا ہے۔ ابن جوزی تلبیس ابلیس میں لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں گانے میں 2 مضرت جمع ہے، ایک تو یہ قلب کو تفکر الہی سے روکتا ہے، اور دوسرا فرمایا گانا زنا کی دعوت دیتا ہے، اور ہم نے اس کو کیا کہا، روح کی غذا۔ یہ روح کی غذا نہیں بھائی، روحوں کی غذا ہے تو وہ اللہ کا قرآن ہے، جسے کافر لوگ بھی چھپ چھپ کے سنا کرتے تھے۔ فرمایا نا رب سے باتیں کرنے کو جی چاہے تو قرآن کھول کے بیٹھ جایا کرو۔ یہاں رکیے گا بھائی، ایک سوال ہے، کتنی دیر ہوگی رب سے باتیں کیے ہوئے؟ ہاں ہمیں یاد آتا ہے وہ بچپنا، مسجد میں جانا اور مسجد میں جا کے ناظرہ قرآن پڑھنا، اور وہ بھی مسجد میں جو جاتے تھے نا، انتہائی معذرت سے رویے عرض کر رہے ہیں، وہ ہفتے میں 2 دن جاتے تھے، 3 دن جاتے، باقاعدگی سے نہیں جاتے تھے۔ جو 2-3 دن جاتے تھے، گھر سے کئی دفعہ پیغام بھی آتا تھا مولوی صاحب اس کو چھٹی دو، اس نے اسکول جانا ہے، اور مولوی صاحب کی جرت نہیں کہ وہ کہیں کہ اس نے ابھی سبق نہیں سنایا تو چھٹی نہیں ملے گی۔ مولوی صاحب کو اچھی طرح خبر ہے اگر میں نے اس کو چھٹی نہ کروائی تو رات کو آ کے اس کے والد نے میری چھٹی کروا دینی۔ یہ رویے ہے بھائی، جس کی گھر نہیں چلتی مسجد میں تو ضرور چلتی ہے۔ اور ہمارے جامعہ کے ایک فاضل تھے، 2-3 ماہ بعد واپس آ گئے، تو میں نے ان سے کہا بیٹا واپس کیوں آ گئے؟ وہ کہتے ہیں میں نے صرف اتنا کہا ہے بچے کو بیٹا رات والد کو ساتھ لے آنا۔ مقصد یہی ہوتا ہے، توجہ دلانی ہوتی ہے کہ آپ کا بچہ غیر حاضریاں زیادہ کرتا ہے تو تھوڑی سی مہربانی آپ بھی کریں تاکہ بچہ جلدی ناظرہ پڑھ سکے۔ وہ کہتے ہیں میں نے صرف اس لیے گزارش کی کہ آپ والد کو ساتھ لے آنا، تو والد رات آیا اور آ کر کے حضرت کا شکریہ ادا کیا کہ آپ نے توجہ دلائی، میرا بیٹا نہیں پڑھ رہا تو چلو ہم بھی تھوڑا سا اس پہ معذرت کر کے گئے، بلکہ وہ آگ بگولا تھے۔ وہ کہتے ہیں آگے کہتے ہیں مولوی مسجد تیرے پیو دیے اور صبح تک مجھے نظر نہ آنا، اس میں کوئی شک نہیں مسجد مولوی کے باپ کی نہیں، تو معذرت سے کہوں گا جو نماز پڑھنے والے ان کے باپ کی ہے۔ اور مسجد تو اللہ کا گھر ہے بھائی یار، لیکن اجارہ داریاں اور ساری جا کے بدماشیاں ہم مسجد میں کرتے ہیں، تو یہ تو رویے ہیں معذرت سے ہمارے۔ وہ ہفتے میں 2-3 دن جاتے تھے، اور 2-3 جو جاتے تھے میں نے عرض کیا 10 دفعہ پیغام آتا تھا، لیکن میں علماء کو اور مسجد میں جو کام کر رہے ہیں میں انہیں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ 2-4 سالوں میں ہمارے بچوں کو ناظرہ پڑھا بھی دیتے ہیں۔ بعض کا عقل تسلیم نہیں کرتی کہ ایک قاری صاحب ہے اور 100 بچہ سامنے بیٹھا ہے، اور ٹائم کتنا ہے، صرف آدھا گھنٹہ، اور آدھے گھنٹے میں سبق سننا بھی ہے سبق دینا بھی ہے، تو یہ آسان کام نہیں، مشکل کام ہے، عقل قبول نہیں کرتی۔ میں مری کے پڑوس میں ایک جگہ حاضر ہوا، میرے جو میزبان تھے وہ علامہ صاحب تھے، ان کے پاس ایک چھوٹا سا مدرسہ تھا۔ میں نے تعداد پوچھی، کہتے ہیں 90 بچے میرے پاس، عصر کا وقت تھا، نماز پڑھ کے ہم بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے کہا آپ کے پاس اساتذہ کتنے ہیں؟ کہتا ہے اکیلا ہوں۔ میں نے کہا یہ بات ہضم نہیں ہوئی، کیونکہ میں خود حافظ ہوں، شعبہ حفظ میں سبق ہے، سبکی ہے، منزل ہے، ایک لمبا کام ہے، تو ایک قاری 90 بچوں کو کس طرح پڑھا سکتا ہے؟ اگر 30 سے زیادہ بچے ہوں تو احتجاج کیا جاتا ہے، اور احتجاج بنتا بھی ہے، لیکن یہ عقل قبول نہیں کرتی۔ تو بڑی خوبصورت بات کہہ گئے، مجھے کہتے ہیں مولانا 2 باتیں ہیں، ایک تو میں قرآن سے عشق کرتا ہوں، اور دوسرا میری نظر میں کبھی خیانت نہیں آئی، میں ان بچوں کو اپنا بیٹا سمجھتا ہوں۔ یار ہمارے بچوں کو انہوں نے قرآن پڑھایا، تو ہمارا ان کے ساتھ رویہ کیا ہے وہ میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھا۔ تو ہم نے تو بچپن میں ناظرہ پڑھا بھائی، اور اس کے بعد جب ناظرہ پڑھ لیا تو اس کو اچھے غلاف میں لپیٹ کے طاق پہ رکھ دیا۔ یہ ہے ہمارا اس کتاب سے محبت، تعلق۔ رب سے باتیں کرنے کو جی چاہے تو قرآن کھول کے بیٹھ جائے، وہ بچپن میں کھول کے پڑھا۔ دوبارہ رابطہ اس کتاب سے کب ہوا؟ جب بڑے ہوئے، کمانے کے قابل ہوئے، گھر فیکٹری کارخانہ بنایا، تو پھر دوبارہ رابطہ ہوا۔ تو کیا دوبارہ پھر ہم نے خود پڑھا؟ معذرت سے
ظاہر اب ہمارے پاس پیسہ ہے تو ہم سمجھتے کہ ہم مسجد مدرسے سے بچے خرید لائیں گے اور خرید کر کے ان سے ہم قرآن پڑھا لیں گے. وہاں بھی خود پڑھنا نصیب نہیں ہوا. اور میں اختلاف کرتا ہوں لوگوں سے جو بچوں کو کسی فیکٹری کارخانے میں بھیجتے ہیں. اور بھائی بچے فیکٹریوں میں پڑھنے کے لیے لوگوں نے بھیجے ہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے میں 1997 میں قبلہ ثاقب صاحب کے پاس آیا اور وہ قسم پرسی کے حالات تھے, کبھی ہوتا تھا کبھی نہیں بھی ہوتا تھا. ایک صاحب آئے, انہوں نے کہا کہ میں نے بچوں کو فیکٹری لے جانا ہے. فرمایا میں بچوں کو نہیں بھیجتا. تو وہ کہتا میں یہاں چندہ دیتا ہوں. فرمایا جتنا بھی دیا گن کے لے لے, لیکن کسی بچے کو فیکٹری نہیں بھیجوں گا. یہ تو بچے یہاں, بھائی سیدھی سی بات ہے, جب یہ مدارس میں زیادہ تر پڑھنے والے متوسط غریب گھرانوں سے ہوتے ہیں اور یہ کہیں ختم پر یا کسی فیکٹری میں جا کے پڑھیں گے, وہاں کلف لگے کپڑے اور یہ ان کے کپڑوں سے مروب ہوں گے, تو یہ لوگوں کو دین کیا سکھائیں گے؟ تو اس لیے انہیں خوددار بنانا ہمارا کام ہے, انہیں اللہ پہ توکل دینا یہ ہمارا کام تھا. لیکن اگر ہم نے بھی انہیں قبروں میں بھیج دیں, فیکٹریوں میں بھیج دیں, تو آنے والے کل میں یہ کیا کریں گے؟ یہ 500,000 پہ پھر جو ہے نا وہ بوریاں لگیں گی ان کی. تو خیر یہ ایک الگ دکھڑا ہے. تو روحوں کی غذا موسیقی نہیں, روحوں کی غذا اللہ کا قرآن ہے. اور اس کتاب سے جو بھی جڑ گیا, اور میرے نبی نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا, 2 چیزیں فرمائی تھی. فرمایا ایک میری اطرت سے پیار کرنا, مسلم امہ کو جو پیغام دیا تھا. فرمایا جب تک 2 چیزوں سے وابستہ رہو گے گمراہ نہیں ہوگے, چشمے اقوام عالم کے اندر رسوا نہیں ہوگے. وہ 2 باتیں کون سی تھی؟ فرمایا ایک میری اطرت سے پیار کرنا, اور دوسرا فرمایا قرآن مجید سے محبت کرنا. اور آج دیکھ لے پوری دنیا میں ہماری ذلت کا سبب فقط قرآن سے دوری ہے. وہ اقبال نے شکوہ جواب شکوہ میں کہا تھا کہ تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے, نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے, صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے, تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے. پھر بھی ہم سے گلا ہے ہم وفادار نہیں, ہم وفادار نہیں, تو بھی تو دلدار نہیں. تو جواب کیا آیا تھا, یہاں صیغہ بدلا ہے کہ میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے, نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے, صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے, میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے. تھے وہ آبا تمہارے مگر تم کیا ہو, ہاتھوں پہ ہاتھ درے منتظر فردہ ہو, اور وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. جب سے ہم نے اس کتاب سے تعلق کمزور کیا پوری دنیا میں رسوا ہوئے. کتاب سے اللہ کے کلام سے جڑ جائیں گے تو یہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عزت دے گا. میں آخری بات کر کے گفتگو سمیٹ لیتا ہوں. مدینہ میں ایک یہودی تاجر تھا جس کا نام ابن جبیر ہے. یہ شام سے تجارتی مال خریدتا اور مدینے کی منڈی میں آ کے فروخت کرتا. ایک دفعہ گیا اور اس نے بہت سارا سامان خریدا اور ایک ساتھ غلام بھی خرید لیا. اس غرض سے خرید لیا کہ یہ سامان اٹھانے میں مدد کرے گا اور میں مدینے کی منڈی میں جا کے فروخت کر دوں گا. جس کو خریدا اس کا نام سالم تھا, دبلا پتلا, دکھنے میں خوبصورت بھی نہیں تھا. سامان 2-3 دن میں فروخت ہوا, لیکن سالم کی طرف کسی نے نظر التفات نہ کی. ظاہر ہے جب خرید و فروخت ہوتی ہے تو نفع نقصان پہلے دیکھا جاتا ہے. اس کی طرف تو کسی نے نظر اٹھا کے نہ دیکھی. اس نے 3 دن سالم کو دھوپ میں کھڑا کر دیا. جو لوگ عمرہ حج کے لیے جاتے ہیں وہ جانتے ہیں عرب کی گرمی پوری دنیا میں مشہور ہے, جلسہ دینے تڑپا دینے والی ہے. 3 دن دھوپ میں کھڑا کر دیا. ایک تثبیتہ نامی خاتون رحم دل, اس نے جب اس غلام کو جس کی عمر 12-13 سال تھی اسے دھوپ میں جلتا دیکھا, دل میں رحم پیدا ہوا, اس کو خرید لیا اور اسے کہا مجھے تیری ضرورت نہیں تھی لیکن میرے دل میں تیرے لیے رحم کا جذبہ پیدا ہوا ہے. خیر اس کی رحم دلی کے چرچے مدینے کی گلیوں میں ہونے لگے. ابو حذیفہ یہ مکہ کا تاجر تھا اور تجارتی مال بیچتا بیچتا مدینے آیا. تثبیتہ کی رحم دلی کے تذکرے سنے, اس کی سیرت سے متاثر ہو کے پیغام نکاح بیچا. نکاح ہوا, کچھ دن مدینہ میں رہے, واپس جو ہے وہ مکہ المکرمہ آ گئے. ابو حذیفہ کی دوستی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے تھی اور عثمان غنی مشرف و اسلام ہو چکے تھے. یہ ملنے کے لیے گئے تو انہوں نے کہا کہ جس نبی کا میں نے کلمہ پڑھا ہے اس محمد کے تم بھی غلام بن جاؤ. انہوں نے تبلیغ کی, ان کی تبلیغ سے متاثر ہو کے یہ ایمان لے آئے. تثبیتہ بھی ایمان لے آئی, غلام بھی ایمان لے آیا. تثبیتہ نے ایک دن اپنے غلام سالم سے کہا میں نے رسول اللہ سے سنا ہے جو غلام آزاد کرے گا اللہ اس کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے گا. کہا میری طرف سے آج سے تو آزاد ہے. کہا جاؤں گا, کہا بیٹے بن جاؤ, ہمارے ساتھ ہی رہو. اب آزاد ہیں, ان کا زیادہ وقت حضور کی خدمت میں گزرتا ہے اور حضور کے قدموں میں بیٹھ کے جب بھی وحی نازل ہوتی ہے تو یہ سیکھنے چلے جاتے ہیں. اللہ نے انہیں لہجہ بڑا اعلیٰ دیا تھا. قرآن پڑھتے ہیں میرے نبی مسکراتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں میرے نبی فرماتے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے سالم جیسے قاری قرآن میری امت میں پیدا فرمائے ہے. کہاں منڈیوں میں بکنے والا, کہاں 3 دن تڑپنے والا, آج حضور کی غلامی ملی, قرآن کی نسبت ملی, صاحب قرآن کا پیار ملا. حضور کیا فرماتے کہ اللہ تیرا شکر ہے
کہ تو نے سالم جیسے قاری قرآن میری امت میں پیدا کیے۔ انسانی فطرت ہے دوست، وہ حوصلہ افزائی کا محتاج ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی گلی سے گزرے، اما عائشہ بھی ساتھ تھی، ایک گھر سے قرآن پڑھنے کی آواز آئی، قدم رکے، کچھ دیر ٹھہرے، واپس تشریف لے آئے۔ اگلے دن صاحب مکان جس کا نام ابو موسیٰ اشعری ہے، ملاقات ہوئی، فرمایا کل گزرے تھے میں اور عائشہ تیرے گھر کے قریب سے، تم قرآن پڑھ رہے تھے، فرمایا قرآن بڑا اچھا پڑھتے ہو۔ عرض کی حضور اگر مجھے پتا ہوتا تو میں اور سوار کے پڑھتا۔ انسانی فطرت وہ حوصلہ افزائی۔ یار حضرت عاصم ایک بزرگ گزرے ہیں، یہ مسجد نبوی کے امام تھے، قرات کا بہت بڑا نام، ان کے منہ سے مشک سے بھی زیادہ خوشبو آتی تھی۔ کسی نے سوال کیا عاصم آپ کے منہ سے مشک سے زیادہ خوشبو آتی ہے، وجہ؟ آپ فرماتے ہیں کہ ایک شب سویا، خواب میں حضور ملے، فرمایا عاصم قریب آؤ، کہا میں قریب گیا، حضور نے قریب کر کے لب چوم لیے، کہا جب سے میرے لبوں سے محمد عربی کے لب لگے ہیں میرے منہ سے مشک و عنبر کی خوشبوئیں آتی ہیں۔ بھائی قرآن پڑھنے والوں کو عزت ملتی ہے، حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور حوصلہ افزائی فرماتے میرے رسول ہیں۔ یار یہ سالم دھوپ میں جلنے والا، تڑپنے والا، غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا شخص جب حضور کا غلام بنتا ہے تو عزت کتنی ملی؟ حضور فرماتے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے سالم جیسے قاری قرآن میری امت میں پیدا کی۔ ہجرت ہوئی، ہجرت کے وقت حضرت عمر دیگر اصحاب جب مسجد قباء تک پہنچے، سنیے گا بھائی، اذان ہوئی، اقامت کہی گئی، اب مصلی کا امام کون بنا؟ حضرت عمر بنے؟ کوئی اور جلیل القدر صحابی مصلی پہ کھڑا ہوا؟ نہیں دوست، یہ اعزاز دیکھو کتنا بڑا ہے، قرآن کس قدر عزتیں دیتے ہیں۔ قباء میں پہنچے، اذان اقامت کہی گئی، حضرت عمر آگے بڑھے اور کہا آج مصلی کا امام وہ بنے گا جس کی آواز سن کے محمد عربی بھی خوش ہوتے تھے۔ کہا سالم تم امام بنو گے، ہم مقتدی بن کے تیرے پیچھے کھڑے ہوں گے۔ یہ وہی سالم ہے جب قباء کا امام بنا، یار جہاں 2 رکعت اس کا امام بنا، یہاں بات لمبی ہو جائے گی اس لیے میں سمیٹ رہا ہوں، امام بنتا ہے اور مدینے کی گلیوں میں اس کے تذکرے شروع ہو گئے۔ کسی نے کہا کل تک تو دھوپ میں جل رہے تھے، کل تک تو تیری طرف کوئی نظر التفات نہیں کر رہا تھا، آج اتنا بڑا مقام؟ تو زبان حال سے کچھ یوں کہہ دیا جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کے انمول کر دیا۔ اور بھائی قرآن عزتیں دیتا ہے، عروج دیتا ہے، بانک پن دیتا ہے۔ آئیے اس کتاب زندہ، اس کتاب ہدایت، اس کتاب انقلاب سے میں اور آپ جڑیں، روزانہ پڑھیں، سمجھ کے پڑھیں، عمل کے جذبوں سے پڑھیں، اپنے بچوں کو، گھر والوں کو، بہن بیٹیوں کو قرآن پڑھنے کی، سمجھ کے پڑھنے کی تعلیم دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو قرآن مجید سے جڑ جانے کی توفیق عطا فرمائے، اہل خانہ کو دنیا آخرت کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اے اللہ جو کہا سنا ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما، سب کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرما، قدم قدم پر حسنات عطا فرما۔ اللہ زندگی شان کی، موت ایمان کی عطا فرما، سب کی جولیاں رحمت و رضوان سے بھرپور فرما۔ اے اللہ قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اہل خانہ کو اس کی برکات نصیب فرما، ان کے رزق میں، عمر میں اللہ برکت عطا فرما، ان کے گھر کے بڑے بزرگ اے اللہ ان کا سایہ تادیر ان بیٹوں پہ سلامت فرما۔ اے اللہ جتنے آئے ہیں گھروں میں پہنچنے سے پہلے سب کے گھروں میں درس قرآن کی برکتیں بھیج دے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی النبی الامین وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔